ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، اس سے قبل آپ انگار کی 29 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ آپ کے 30 ملاحظہ فرمائے، اس کے لہجے میں ہلکی سی مایوسی کی جھلک تھی۔ ہم تینوں حجرے سے باہر نکلے تو اچھا خاصا اجالا پھیل چکا تھا۔ جانو ہم دونوں سے آگے تھا۔ کمال الدین مجھے جیرے اور صابر کے متعلق اپنے خوفناک ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ ہم تینوں حجرے سے 10-15 قدم ہی دور پہنچے ہوں گے کہ اچانک فضا میں ایک زوردار دھماکہ گونجا اور ایک گولی سنسناتی ہوئی ہمارے قدموں کے پاس زمین میں گھس گئی۔ ابھی ہم سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ ایک اور گولی میرے کان کے پاس سے گزر گئی۔ میں نے کمال الدین کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور خود بھی زمین پر سینے کے بل لیٹ گیا۔ اگر ہمیں ایک لمحہ بھی دیر ہو گئی ہوتی تو ہم میں سے کسی ایک کا سینہ تو ضرور چر جاتا، کیونکہ عین اسی وقت ایک گولی اس جگہ سے گزری جہاں ہم ایک لمحہ پہلے کھڑے تھے۔ جانو نے زمین پر لیٹنے کے بجائے اپنے کندھے سے رائفل اتاری اور اندازے سے ادھر فائر کر دیا جہاں سے ہم پر فائرنگ ہو رہی تھی۔ اس فائر کا صرف اتنا فائدہ ہوا کہ ہمیں چند لمحے کی مہلت مل گئی۔ میں نے بھی اپنے ریوالور سے اسی سمت میں تو فائر کیے۔ جواباً اس طرف سے 2 مزید فائر ہوئے اور گولیاں ہمارے سروں پر سے گزرتی چلی گئیں۔ کمال الدین نے اپنی کلاشنکوف سیدھی کی اور حملہ آوروں کی سمت چھوٹا سا برسٹ فائر کر دیا۔ جوابی فائر قدرے توقف کے بعد آیا۔ میں نے بھی اپنی رائفل کاک کر کے ادھر فائر کر دیا جدھر میرے اندازے کے مطابق دشمن چھپا ہوا تھا۔ ایک بار پھر ہم پر فائر کیا گیا۔ اچانک جانو کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے رائفل چھوٹ گئی اور وہ اپنا پیٹ پکڑ کر بری طرح تڑپنے لگا۔ کمال الدین نے ایک بار پھر برسٹ مارا لیکن دشمن کا کچھ نہیں بگڑا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ دشمن قدرے بلند جگہ گھات لگائے بیٹھا تھا۔ ہم اگر سارا دن بھی فائرنگ کرتے رہتے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے، جبکہ ہم بالکل کھلی جگہ پر تھے۔ وہ بڑی آسانی سے یکے بعد دیگرے ہمیں اپنی گولیوں کا نشانہ بنا لینے میں کامیاب ہو جاتا۔ صورتحال بے حد خطرناک تھی۔ اگر فوری طور پر کچھ نہیں کیا جاتا تو موت یقینی تھی۔ میں نے کمال الدین کو کہا کہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے برسٹ مارے، میں اس دوران میں دشمن کی طرف بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ کمال الدین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا۔ اس نے جو ہی برسٹ فائر کیا، میں تیزی سے کروٹیں بدلتا ہوا دائیں ہاتھ پر واقع درختوں کے جھنڈ کی جانب بڑھا۔ دوسرا برسٹ فائر ہوا تو میں درختوں کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ اسی وقت کمال الدین کی کلاشنکوف کا میگزین ختم ہو گیا۔ اس نے دوسرا میگزین لگایا۔ اس دوران میں اس پر 2 فائر ہوئے لیکن دونوں ہی اس کے سر پر سے گزرتے چلے گئے۔ میں جھکا اس کی طرف بڑھنے لگا جدھر سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں نے کافی حد تک اس جگہ کا اندازہ لگا لیا تھا۔ کمال الدین نے ایک اور برسٹ فائر کیا۔ اس دوران میں تقریباً آدھا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ ایک بار پھر کمال الدین پر فائر ہوا۔ اس بار میں نے رائفل کی نال بھی دیکھ لی۔ میں چکر کاٹ کر اس طرف بڑھا۔ پھر میں نے اس شخص کو دیکھ لیا۔ وہ 2-3 پتھروں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ میں بلی کسی چال چلتا ہوا اس کے بے حد قریب پہنچ گیا۔ اسی وقت میں نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ اس وقت جیرا زمین پر اکڑوں بیٹھا 7mm رائفل کے میگزین میں گولیاں بھر رہا تھا۔ رائفل اس نے اپنے پیروں کے درمیان دبا رکھی تھی۔ اس کا بایاں ہاتھ بری طرح زخمی تھا۔ اس کے باوجود وہ ہمت ہارنے پر تیار نہیں تھا اور اپنے ساتھی صابر کی حد الوسع مدد کر رہا تھا۔ صرف ایک ہاتھ سے رائفل لوڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن جیرے نے اپنی بے مثل ہمت سے یہ مشکل کام آسان بنا ڈالا۔ دوسری رائفل صابر کے ہاتھ میں تھی اور وہ تاک تاک کر نشانے لگا رہا تھا۔ کمال الدین کی کلاشنکوف ایک بار پھر گرجی۔ گولیوں کی بوچھاڑ ان پتھروں سے ٹکرائی جن کے پیچھے صابر علی چھپا ہوا تھا۔ فضا میں چنگاریاں سی چمکی۔ صابر پہلے ہی پتھروں کے پیچھے دبک چکا تھا۔ میں نے اپنا ریوالور سیدھا کیا اور صابر کا نشانہ لکھا۔ ادھر صابر نے ایک بار پھر اپنے رائفل کی نال کا رخ کمال الدین کی جانب کر دیا۔ مجھے جان سے مارنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے نہایت احتیاط سے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا۔ میں فائر کرنے ہی والا تھا کہ صابر نے فائر کر دیا۔ فضا میں ایک زبردست دھماکہ گونجا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی فضا میں کرب سے بھرپور چیخ ابھری۔ میں نے اس آواز کو فوراً پہچان لیا۔ وہ کمال الدین کی چیخ تھی۔ کمال الدین کی چیخ سنتے ہی صابر نے خوشی سے بھرپور نعرہ بلند کیا، وہ مارا بڈھا۔ مجھ پر جنون سا طاری ہونے لگا۔ میں نے ایک بار پھر نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ فضا میں فائر کا دھماکہ گونجا۔ میں نے صابر کی ران کا نشانہ لیا تھا لیکن شاید اس کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ چنانچہ اس وقت جب میں نے فائر کیا، اس نے خالی رائفل چیرے کی طرف بڑھا کر لوڈ رائفل لینا چاہی،
नतीजतन जिस गोली को उसकी बाईं रान को निशाना बनाना था वो उसकी गर्दन चीरती हुई निकल गई। इसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो मुंह के बल कच्ची जमीन पर ढेर हो गया। उसकी गर्दन से बहने वाला खून ढलवान की जानिब बढ़ने लगा। इसके जिस्म ने चंद झटके लिए और फिर छुरी सी लेकर साकित हो गया। इस भयानक मंजर ने जीरे को आर्जी तौर पर होशो हवास से बेगाना कर दिया। वो यकटुक अपने साथी अपने संगी की लाश को घूरे जा रहा था। इस पर शायद सख्ता तारी हो गया था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और एक झटके से जीरे के दाएं हाथ से राइफल छीन ली। उसने जरा भी मुजाहमत नहीं की। वैसे भी वो एक हाथ से राइफल का निशाना नहीं लगा सकता था, लेकिन मैंने कोई भी खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं समझा। मुझे कमालुद्दीन की फिक्र लाख थी। 7mm की तबाहकुन कुव्वत वाली गोली ने जाने उसका क्या हशर किया होगा। मैंने जीरे को उसके हाल पर छोड़ा और बर्क रफ्तारी से कमालुद्दीन की जानिब तोड़ता चला गया। कमालुद्दीन की क्लचंकोव करीब ही पड़ी थी और वो दर्द के मारे जमीन पर करवटें बदल रहा था। मैंने उसके बगलों में हाथ डालकर उसे बिठाना चाहा, लेकिन वो मेरे हाथों में झूल गया। उसके बाएं छाने से खून बह रहा था। मैंने किसी कपड़े की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई। करीबी जानू की लाश पड़ी थी। उसका पटका उसके गले में लिपटा हुआ था। मैंने उसका पटका खोला और उसे फाड़ कर चौड़ी सी पट्टी बना ली। वो पट्टी मैंने कमालुद्दीन के जख्म पर कस कर बांध दी। गोली उसके छाने का गोश्त उधेड़ती हुई निकल गई थी। उसका खून तेजी से जाया हो रहा था। अगर उसे जल्द ही तिब्बी इमदाद ना मिलती तो उसका बचना मुश्किल हो जाता। पट्टी बांधने से खून का जरियान कम हो गया था, लेकिन यह काफी नहीं था। उसे फौरन अस्पताल ले जाना जरूरी था। मैंने उसे कंधे पर लाद लिया। अच्छा खासा मुआम्मिर होने के बावजूद वो हट्टा कट्टा और भारी भरकम था। मैं उसे तेजी से उस तरफ लिए चला जा रहा था यहां हमने अपने घोड़े बांध रखे थे। वो चारों वफादार जानवर वहीं मौजूद थे। किस्मत का यह खेल कैसा निराला था। कमालुद्दीन अपने 2 मुजरिमों को इन घोड़ों पर लाद कर ले जाने के लिए यहां आया था, लेकिन अब वो खुद मेरे कांधे पर लदा हुआ था। इस बदनसीब शख्स जानू ने अपनी मौत के डर से अपने दरीना दोस्तों का साथ छोड़ दिया, लेकिन मौत के बेमहर पंजे ने फिर भी उसे नहीं बख्शा। यह और बात है कि इसकी यह मौत एक नमक हलाल मुलाजिम की मौत थी, जबकि दूसरी सूरत में वो सिर्फ और सिर्फ एक एहसान फरोश डाकू की मौत मर था। इन तीनों में से अब सिर्फ जीरा बाकी बचा था, जो अपना मजरूह हाथ लिए बड़ी बेबसी से इस खूनरेज ड्रामे को देख रहा था। मैं उसे भी ना बख्शता, लेकिन मुझे पहली तरजीह कमालुद्दीन की जिंदगी को देनी थी। जीरे के पीछे वक्त बर्बाद करने का मतलब कमालुद्दीन की जिंदगी की लो को मजीद मध्यम करना होता। मैंने कमालुद्दीन के बेहोश वजूद को एक घोड़े पर लाद दिया। वो वही घोड़ा था जिस पर बैठकर मैं यहां तक पहुंचा था। इस मुख्तसर सी रफाकत ने ही हम दोनों के बीच यंगागत का रिश्ता इस्तवार कर दिया था। कमालुद्दीन उसे बड़े लाड से सोना कहता था। अब वो अपने सोने पर मिट्टी के लंदे की मानिंद लदा हुआ था। बाकी तीनों घोड़े अपने मुंह उठाए नए हुक्म के मुंतजिर थे। मैंने इन तीनों की लगामें उनके गले में लपेट थीं और इन्हें जोरदार थपकियों के जरिए चलने का इशारा किया। वो नहायत आला नस्ल के सुधे हुए घोड़े थे और अपने मालिक के मिजाज शनाज भी। मेरा इशारा पाते वो तीनों एक साथ चल पड़े। इनकी रफ्तार अच्छी खासी तेज थी। वो किसी भी इंसान से ज्यादा रास्तों की समझ रखते थे। मुझे मालूम था कि इनका रुख सीधा कमालुद्दीन की हवेली की जानिब है। मैं अपने घोड़े पर सवार हुआ तो चंद कदम पीछे हटता चला गया। इस पर अच्छा खासा बोझ पड़ गया था, लेकिन इस बाहिम्मत जानवर ने बड़ी खंदा पेशानी से यह इजाफी बोझ बर्दाश्त कर लिया। मैंने एड़ी लगाई तो तेज रफ्तारी से दौड़ने लगा। कमालुद्दीन मेरे सामने पड़ा हुआ था। मैंने उसे उल्टे हाथ से संभाला। सोना वाकई ही सोना था। उसे बार बार हदायत देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे हल्के से इशारे से वो मेरी मंशा समझ लेता और फिर फौरी तौर पर इस पर अमल करता था। अच्छे घोड़े और उसके सवार के दरमियान एक गैर मरई जहनी राब्ता हुआ करता है। तवील रफाकत के नतीजे में यह जहनी हम आहंगी इस कदर बढ़ जाती है कि घोड़ा अपने मालिक की दिली ख्वाहिश को बगैर हुक्म दिए समझने लगता है। शायद इसलिए दुनिया की तारीख में शोहरत पाने वाले अक्सर फातिहीन अपने घोड़ों को अपनी फतूहात का अहम सबब करार देते थे। मैं जिस रास्ते से गुजर रहा था वो अच्छे खासे घने जंगल के दरमियान मौजूद था। एक पुरपेच पगडंडी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरा रुख कोट शटे की जानिब था। मैं कमालुद्दीन को अस्पताल ले जा रहा था ताकि इसे फौरी तिब्बी इमदाद दी जा सके। काफी देर तक सफर करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं रास्ता भटक गया हूं। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे कई बस्तियों के करीब से गुजरना था, लेकिन बजाय इसके मेरे आसपास दरख्तों की गुंजानी बढ़ती जा रही थी। सुबह का उजाला पहले काफी देर गुजर चुकी थी, लेकिन मुझे अभी तक किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि आगे बढ़ता रहूं। मुझे बार बार ये एहसास होता कि अब जंगल छितरा होने लगा और मैं किसी इंसानी आबादी में पहुंचने वाला हूं।
لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد میری یہ خوش فہمی دور ہونے لگتی۔ تنگ آ کر میں نے اپنے گھوڑے کی رفتار سست کر لی۔ اب تک کڑی مشقت نے گھوڑے کو پسینے میں شرابور کر دیا تھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں خود بھی گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا تھا۔ کمال الدین کو بے ہوش ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ اس کے زخم پر بندھی پٹی خون سے سرخ تھی۔ اگر اس کو کچھ دیر کے اندر اندر طبی امداد نہ ملتی تو اس کی موت یقینی تھی۔ ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر میں نے گھوڑا ٹھہرا لیا۔ ایک چھوٹی سی نہر تھی۔ میں نے کمال الدین کو گھوڑے سے اتار کر ایک درخت کے نیچے لٹا دیا۔ سونا بڑے صبر سے انتظار کر رہا تھا کہ میں اسے پانی کی اجازت دوں۔ میں نے اس کے منہ سے باگ نکال دی۔ وہ جھک کر پانی پینے لگا۔ اس کا پسینے سے بھیگا ہوا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں بھی پانی پر جھک گیا اور اوک میں پانی لے کر پینے لگا۔ میرے ہاتھوں سے چھننے والا پانی میری قمیض کو بھگونے لگا۔ سیر ہو کر پانی پینے کے بعد میں نے اوک میں پانی لیا اور کمال الدین کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے منہ میں پانی ٹپکانے کی کوشش کی، لیکن اس اثنا میں پانی میری انگلیوں کے درمیان سے بہہ چکا تھا۔ کمال الدین کے جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے اور بغیر منہ کھولے اس کے حلق میں پانی ٹپکانا ناممکن تھا۔ اوک کے ذریعے تو ایک قطرہ بھی اس کے منہ میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اس کی دائیں باچھ میں اپنی شہادت کی انگلی ڈال دی۔ اس کے دانت سختی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی انگلی اس کی دہاڑوں کے پیچھے مسوڑوں میں پھنسائی اور زور لگا کر اس کے دانتوں کو جدا کرنے کی کوشش کی۔ کافی جد و جہد کے بعد میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے جبڑوں کے درمیان کچھ خلا پیدا ہوا۔ میں نے اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان اس کی قمیض کے دامن کا کپڑا پھنسایا۔ اب اس کے حلق میں پانی جا سکتا تھا، لیکن اوک کے ذریعے اب بھی اس تک پہنچنا مشکل تھا۔ آخر میں نے ایک ترکیب سوچ لی۔ میں نے اپنی جیب سے اپنا سفید سوتی رومال نکال لیا۔ نہر کے کنارے پہنچ کر میں نے وہ رومال اچھی طرح بھگو لیا۔ رومال سے نچڑنے والا پانی کمال الدین کے حلق میں اترا۔ میں نے رومال کو ایک بار پھر پانی میں بھگو لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے رومال میں سے ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ ہونے والا تھا، شاید کچھ عجیب اور ناقابل یقین واقعہ رونما ہونے والا تھا۔ میرے دونوں ہاتھوں میں لرزش سی پیدا ہونے لگی۔ اس رومال کی حفاظت کرنا۔ میرے ذہن میں کلندر سائیں کے کہے ہوئے الفاظ گونجے، یہ میرے یار کا تحفہ ہے، یہ تمہارے کام آئے گا۔ میں رومال کا پانی دوسری بار بھی کمال الدین کے حلق میں نچوڑ دیا۔ چوں ہی پانی اس کے حلق میں اترا، اس کے نیم مردہ جسم میں جان سے بڑھ گئی۔ اس کے حلق سے کراہ خارج ہوئی۔ وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ وہ بغیر کسی دوا کے مرہم پٹی کے ہوش میں آ رہا تھا۔ اس نے موت کو شکست دے دی، مگر کیسے؟ کچھ دیر بعد کمال الدین نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر کرب اور نکاہت کے آثار تھے، تاہم وہ پوری طرح ہوش میں تھا۔ سعید خان، ہم کہاں ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ میرے دل میں خوشی کی لہر توڑ گئی۔ وہ بچ گیا تھا۔ میں نے اس کی زندگی کے لیے کتنی دعا مانگی تھی۔ اس کا زندہ رہنا میرے لیے بے حد ضروری تھا۔ اس کے دم سے تو میری ہیر کی زندگی کی امید وابستہ تھی۔ اگر وہ مر جاتا تو میں اس بھاری رقم کا کیسے انتظام کرتا جو ہیر کے لیے درکار تھی؟ تم ٹھیک تو ہو نا خان؟ میں نے اپنا ہیجان چھپاتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنا رومال اپنی کلائی پر باندھ لیا تھا۔ اس میں سے ابھی تک ہلکی ہلکی خوشبو کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ میں جو ہی اس رومال کی طرف دیکھتا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی تھیں۔ ہاں بھائی، میرے خیال میں اب میری حالت قدرے بہتر ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اس وقت ہم کہاں ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم خان جی۔ میں تو آپ کو کوٹ شٹے لے جانے کے ارادے سے چلا تھا، لیکن راستے میں جنگل کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ علاقہ مجھے کچھ اجنبی سا لگ رہا ہے۔ مجھے اپنے زخم میں اب کم درد محسوس ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ گولی رگڑ کھاتی چلی گئی تھی۔ میں نے اس کے خیال پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ 7mm کی گولی نے اس کا شانہ کھود کر رکھ دیا تھا۔ اس کی تو لمبی ہی چھٹی ہو جاتی، بلکہ یہ چھٹی مستقل ہی ہو جاتی۔ میں اسے اگر پوری بات بتا دیتا تو شاید وہ میرا مذاق اڑانا شروع کر دیتا۔ اس جیسا مادیت پرست شخص بھلا روحانیت کے اسرار و رموز کو کیا سمجھ پاتا؟ بہتر یہی تھا کہ اسے کچھ بھی نہ بتایا جائے۔ لگتا ہے میرا اچھا خاصا خون ضائع ہو چکا ہے۔ میرے تو سارے کپڑے خون میں لت پت ہیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پانی نے میری تشنگی تو دور کر دی تھی، لیکن بھوک کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ ایسی ہی حالت کمال الدین کی بھی ہوگی، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا۔ ہم لوگ بے شک بھوکے تھے، لیکن سونے کی بھوک مٹانے کا وہاں بہت سامان موجود تھا۔ وہ نہر کے کنارے اگی ہری ہری گھاس چرتا رہا۔ جتنی دیر ہم دونوں تازہ دم ہوئے، وہ پوری طرح شکم سیر ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک بار پھر میرا اور کمال الدین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ بڑا ہی شاہزور گھوڑا تھا۔ ہم دونوں کا مجموعی وزن 3.5 سے 4 من تک تھا، لیکن اس کے قدموں میں ہلکی سی لرزش تک بھی پیدا نہیں ہوئی۔
اب کس طرف چلیں خان جی؟ میں نے کمال الدین کی رائے دریافت کی۔ اب وہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے خیال میں اس نہر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں، امید ہے کہ ہم جلد از جلد کسی آبادی تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے چپ چاپ اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں تو سرے سے جانتا ہی نہیں تھا کہ اس وقت میں کس جگہ ہوں۔ کمال الدین کی کلاشنکوف میرے کاندھے پر لٹکی ہوئی تھی، جبکہ میرا ریوالور میری شلوار کے نیفے میں اڑسا ہوا تھا۔ نہر کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی پگ ڈنڈی اب چوڑی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ راہ گزر شاید پہلے بھی وقتاً فوقتاً استعمال ہوتی رہی ہوگی۔ کمال الدین کا اندازہ صحیح تھا، یہ راستہ یقیناً کسی آبادی تک پہنچتا تھا۔ کافی دور تک چلنے کے باوجود ہمیں کوئی آبادی نظر نہیں آئی۔ ہم دونوں تقریباً مایوس ہو چلے تھے کہ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے ایک عورت برآمد ہوئی اور پگڈنڈی کے بیچوں بیچ آن کھڑی ہوئی۔ مارے حیرت کے میں چونک پڑا۔ وہ بھرے بھرے بدن کی جوان عورت تھی۔ اس کا لباس شوخ اور بھڑکیلے رنگوں کا تھا اور اس کے گدرائے بدن پر کھال کی مانند مڈا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کا نقوش زیادہ تیکھا نہیں تھا، لیکن اس کے امڑتے شباب نے اسے توبہ شکن زراپے کا مالک بنا دیا تھا۔ اس ویران اور غیر آباد علاقے میں اس کا اس طرح اچانک نمودار ہو جانا میری سمجھ سے بالا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ شاید وہ کوئی ٹائن ہے جو ہماری گردنوں میں دانت کاٹنے کے لیے ہماری راہ میں حائل ہو گئی ہے، لیکن پھر میں نے اس خیال کو فوراً ذہن سے جھٹک دیا۔ میرے جیسا شخص اگر ان خرافات میں ذہن کھپانے لگے تو پھر اس کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنی رائفل سیدھی کر لوں، لیکن پھر اپنی اس سوچ کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا۔ وہ ایک عورت ہی تو تھی، تنہا اور نہت تھی۔ اگرچہ وہ مردوں کو گھائل کرنے والے تمام تباہ کن ہتھیاروں سے لیس تھی، تاہم اس پر ہتھیار اٹھانے کے لیے جس قسم کے سنگلاس دل کی ضرورت تھی میں اس سے محروم تھا۔ اس قسم کے ہاتھوں مرنا تو عین سعادت کی بات تھی۔ اس کے مقابل آ کر کون کم بخت بازی جیتنے کی سوچتا ہوگا؟ اس کے ہاتھوں شکست بھی ہزار فتوحات سے بڑھ کر ہوتی۔ کمال الدین کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ وہ تھا تو معمر شخص، لیکن سینے میں جوان دل رکھتا تھا۔ اس کے ایک دل پسند کھلونے کو تو میں اس کی حویلی میں دیکھ بھی چکا تھا۔ ڈیوائی نام کی وہ نوکرانی اس سے ایک تہائی عمر کی رہی ہوگی۔ اس کے باوجود کمال الدین نے اسے اپنی خوابگاہ کے مہمان بنانے میں کوئی آر محسوس نہیں کی۔ میں نے کمال الدین کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ رنگین مزاج تو ضرور ہے، لیکن زور زبردستی کا قائل نہیں ہے۔ تو کون ہے لڑکی؟ کمال الدین نے مجھ سے پہلے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکی یا عورت کے حلق سے کنکناتی ہنسی بہ نکلی، جیسے چینی کے نازک برتن آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ اس نے بمشکل اپنی مترنم ہنسی پر قابو پایا۔ میں ریشما ہوں۔ اس وقت اس کی نظر کمال الدین کے لباس پر پڑی۔ ارے تمہاری قمیض میں تو خون لگا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں گھوڑے سے گر گیا تھا، کندھے میں نکیلا پتھر گھس گیا۔ کمال الدین نے فوراً ایک کہانی کر لی۔ ریشما تم اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا۔ میرا تجسس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ مجھے کسی الف لیلوی داستان کا کردار معلوم ہو رہی تھی، ایسا کردار جو حقیقت کا روپ دھار کر سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ میں اکیلی تھوڑی ہوں یہاں، میرے بابا بھی میرے ساتھ رہتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں تمہارے بابا؟ کمال الدین نے پوچھا۔ ویسے تو وہ فارسٹ گارڈ ہے، لیکن وہ جڑی بوٹیاں بھی اکٹھی کر کے بیچتے ہیں۔ اس وقت تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنی اونٹنی پر جام پر گیا ہوا ہے، وہاں پر ایک حکیم ہے، بابا اس کے لیے جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتا ہے۔ تمہیں اکیلے رہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا اتنے بڑے جنگل میں؟ مجھے واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ یہ عجوبہ روزگار لڑکی ایسی نہیں تھی کسی آسانی سے نظر انداز کیا جا سکتا۔ ڈر کس بات کا؟ میں اس جنگل میں پلی بڑی ہوں، یہاں ہر درخت اور ہر پتے کو جانتی ہوں۔ کس میں ہمت ہے کہ میری جانب آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ میں اس کی آنکھیں نکال دوں گی۔ پھر میں خالی ہاتھ بھی نہیں ہوں۔ اس نے درخت کے پیچھے ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ واپس آیا تو اس میں ایک چمکدار کلہاڑی تھی۔ لیکن اگر میں اپنی رائفل تم پر سیدھی کر لوں تو پھر تم کیا کرو گی؟ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی بے جگری تھی، جیسے اسے اپنی جان پر کھیل جانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوگی۔ تم اپنی رائفل پر نہ اکڑنا، وقت پڑنے پر بڑے بڑے ہتھیار دھرے رہ جاتے ہیں۔ تم یہ فضول بحث چھوڑو لڑکی، کمال الدین نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سارے سوال ایک ہی بار پوچھ لو گے چچا جی؟ کمال الدین چچا جی کا خطاب ملنے پر تل ملا کرے کیا؟ تجھے فالتو بکواس کرنے کی بہت عادت ہے لڑکی۔ میں تیرے باپ کا نام پوچھ رہا ہوں اور تو ادھر ادھر کی ہانک کے جا رہی ہے۔ اچھا بتاتی ہوں چچا جی۔ ریشما نے ایک بار پھر کمال الدین کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ میرے بابا کا نام فضل الدین ہے، ہمارا گھر یہاں قریب ہی ہے۔ سنو لڑکی، تمہارے یہاں کچھ کھانے پینے کو ہوگا ہمارے لیے؟ کمال الدین نے سب ناراضی بھلا کر فوراً پیٹ پوجا کی بات کی۔
کیا بہت بھوک لگ رہی ہے چچا جی؟ میں نے سنا تھا کہ اس عمر میں انسان کی بھوک مر جاتی ہے، لیکن تمہارے ساتھ تو الٹ ہی معاملہ ہے۔ اس نٹکھٹ لڑکی نے کمال الدین کے دکھتے رگ کا پتہ لگا لیا تھا اور اب وہ بار بار اسے چھیڑ رہی تھی۔ کمال الدین کی تیوری پر بل نمودار ہوئے تو ریشما نے فوراً بات پلٹ دی۔ میرے گھر فوری طور پر تو صرف اچار اور گڑ مل سکے گا، روٹی میں فٹافٹ ڈال دوں گی، چلو میرے ساتھ، تمہارے نصیب میں شاید آج میرے گھر کا دانا پانی لکھا ہے۔